کیا آپ نے کبھی زندگی کے اس موڑ پر خود کو پایا ہے جہاں درد کی شدت راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے، جہاں دوائیں بھی بے اثر معلوم ہوتی ہے اور دل مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے؟ جب انسان چاروں طرف سے تھک ہار کر صرف ایک ایسی پناہ ڈھونڈتا ہے جہاں اسے سکون مل سکے، جہاں اس کے آنسوؤں کی قدر ہو اور اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دیا جائے، یقیناً وہ اپنا صرف اور صرف کائنات کے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہی اسے شفا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم، کبھی صحت کی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو کبھی بیماری کی صورت میں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مومن کے لیے بیماری بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے جس پر اگر وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی رہے اور اسی سے لو لگائے، تو یہی بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ تکلیف ہم پر ہی کیوں آئی؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان تکلیفوں کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ انسان فطرتاً کمزور ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم، رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے ہمارے پروردگار، جو تکلیف کے ان کٹھن لمحات میں بھی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر کیا ہم اس آزمائش کے وقت سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم مادی اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھیں؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ان عظیم الشان اور مبارک آیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں کلام الہی کا نچوڑ اور شفا کا ایک بے نظیر ذریعہ مانا گیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے جو نہ صرف انسان کی روح کی اصلاح کرتی ہے بلکہ اس کے جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کا بہترین نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایسی تاثیر رکھی ہے جو مرجھائے ہوئے دلوں کو زندگی بخش دیتی ہے اور مایوس روحوں میں امید کی کرن جگاتی ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کے 18ویں پارے میں موجود سورۃ المؤمنون، جس کا آغاز قد افلح المؤمنون سے ہوتا ہے، یہ پوری سورت فضائل سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس سورت کی آخری 4 آیات کو روحانی علاج اور دم کے حوالے سے بہت خاص مقام حاصل ہے۔ ان آیات کی فضیلت کے بارے میں ایک معروف روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ
انہوں نے ایک شدید بیمار شخص پر یہ آیات پڑھ کر دم کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ ان آیات کو کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور علمی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین میں ہر چیز کی تحقیق اور مستند ہونا سب سے مقدم ہے۔ محدثین اور اہل علم کے نزدیک اس مخصوص روایت کی سند کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں، اور بعض علماء نے اس کی صحت پر کلام کرتے ہوئے اسے ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم اسے کسی قطعی حقیقت یا 100% ثابت شدہ بات کے طور پر پیش نہیں کرتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان آیات کی اپنی ذاتی فضیلت یا قرآن کی شفائے طاقت میں کوئی شک ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر صورت بذات خود سراپا شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی بھی اثر سے خالی نہیں ہوتا، بشرطے کہ پڑھنے والے کا یقین کامل ہو۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ تو چلیے اب ہم ان عظیم الشان آیات کو سنتے ہیں اور ان کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کا اثر مزید گہرا ہو سکے اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر۔ یہ آیات انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد یاد دلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی ایسی خوبصورت دعا سکھاتی ہے جو دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان بخش دیتی ہے۔ جب ایک مومن ان آیات کو پورے تدبیر، دھیان اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا اپنے رب پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور یہی یقین اس کے لیے روحانی اور جسمانی شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ آیات دراصل انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں ہے، اور ہمیں ایک دن اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب انسان اس گہرے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کا خوف اور بیماریاں خود بخود دور ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی کی ہر سانس اسی کی امانت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ان آیات سے دم کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ خود پر یا اپنے کسی پیارے پر دم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے، باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف پڑھیں اور پھر ان آیات کو نہایت ہی ادب، تلاوت کے قواعد اور گہری عقیدت کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، یا پھر صاف پانی پر دم کر کے وہ پانی بیمار کو پلائیں۔ اس عمل کو دن میں چند بار دہرایا جا سکتا ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت جب انسان کا ذہن پر سکون ہوتا ہے۔ دم کرتے وقت دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا کلام اللہ کا ہے اور شفا دینے والا خود اللہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی نازک اور اہم بات کا سمجھنا بے حد ضروری ہے، جس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اعتدال اور حکمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، دم کرنا اور دعائیں مانگنا سب روحانی ذرائع اور برکت کے اسباب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا، دوا لینا اور باقاعدہ علاج کروانا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا اور اپنی امت کو بھی دوا استعمال کرنے کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بیمار ہوتے تو وہ جہاں دعائیں کرتے تھے وہیں طبیبوں سے علاج بھی کرواتے تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے علاج کو، دواؤں کو ترک نہ کیا جائے۔ یہ کہنا کہ ہم صرف دم کریں گے اور دوا نہیں لیں گے سنت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور مسبب الاسباب پر بھی بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم دوا بھی استعمال کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے دعا اور دم بھی کریں گے، کیونکہ شفا نہ تو صرف دوا میں ہے اور نہ ہی صرف کسی عمل میں، بلکہ شفا تب ہی ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس عمل سے 100% گارنٹی کے ساتھ ہر بیماری فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالی ہماری دعا کو فوراً قبول فرما کر شفا دے دیتا ہے، اور کبھی ہماری آزمائش کو کچھ وقت تک کے لیے برقرار رکھتا ہے تاکہ ہمارے گناہ مزید معاف ہوں اور ہماری عاجزی میں اضافہ ہو۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ صحت کی حالت ہو یا بیماری کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ یقین ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو اسے مایوسی کی دلدل سے گرنے سے بچاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری صرف جسم کو نہیں تھکاتی، بلکہ کبھی کبھی یہ ہمارے ایمان کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس آزمائش میں پورے اترے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے مایوس کبھی نہ ہوں اور اپنے یقین کو ہمیشہ جوان رکھیں۔
ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رہیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آئیے اس خوبصورت پیغام کے اختتام پر ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے کائنات کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں، ہمارے پاس تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ الہی، جو بھی اس وقت کسی بیماری، تکلیف، پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، ان آیات کی برکت سے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ آپ سب کمنٹ باکس میں سچے دل سے آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے اور سب کی بگڑی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیوز پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور دوسروں تک بھی یہ قیمتی اسلامی معلومات پہنچ سکے۔ مزید ایسی ہی دینی، علمی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بیمار انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ اب تمہارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تمہارا علاج بے فائدہ ہے۔ لیکن ایک سچا مومن ایسے وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے، شفا بھی اسی کے خزانے میں ہے، اور جب وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد قبول فرماتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے آخرت کے لیے ایسا عظیم اجر محفوظ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا فوراً قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی پکار کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہیں تو صرف ان آیات پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ اپنے روزمرہ معمول میں 5 نمازوں کی پابندی، صبح و شام کے مسنون اذکار، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور دل سے دعا کو بھی شامل کر لیجیے۔ جب ایک بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ اس وقت کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو اپنی تکلیف کو تنہائی میں نہ سہیں، اپنے لیے دعا بھی کیجیے، دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کیجیے، اور علاج کو ہرگز ترک نہ کیجیے۔ دوا بھی اختیار کیجیے، دعا بھی کیجیے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ بھی رکھیے۔ یہی ایک مومن کا راستہ ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے،
اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت، عافیت، ایمان پر استقامت اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔